بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العاریہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 282 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 396۔ قال وتصح بقولہ اعرتک، اور اعارہ اس لفظ سے بھی درست ہو جاتا ہے۔ اعرتک، میں نے یہ چیز آپ کو عاریتاً دی، اس سے تو درست ہونا ہی ہونا ہے، لأنہ صریح فیہ، کیونکہ یہ لفظ تو اعارہ کے عقد میں بالکل حقیقت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اعرتک۔ اور یہ لفظ اطعمتک هذه الارض، یہ زمین میں نے آپ کو کھلائی، اس سے بھی اعارہ منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مجازاً اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ومنحتک هذا الثوب، یہ کپڑا میں نے آپ کو دے دیا۔ وحملتک هذه الدابہ، اور اس جانور پر میں نے آپ کو سوار کر دیا۔ اذا لم يرد به الہبۃ، جب ان لفظوں سے مقصود اس کا ہبہ نہ ہو تو پھر عاریہ ہو جاتا ہے، لأنہما لتملیک العین حقیقتاً، کیونکہ یہ الفاظ حقیقتاً تو عین کی تملیک کے لیے ہوتے ہیں۔ وعند عدم ارادتہ الہبۃ یحمل علی تملیک المنافع تجوزاً، عند عدم ارادتہ، ضمیر جاری ہے متکلم کی طرف، اور متکلم جب اس سے ہبہ مراد نہ لے رہا ہو تو اس وقت اس کو تملیک منافع پر محمول کر لیا جاتا ہے مجازاً، مجازاً پھر تملیک منافع مراد لے لیتے ہیں۔ وَأَخْدَمْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ، اور یہ غلام میں نے تجھے خدمت کے لیے دے دیا، یوں ترجمہ کریں گے، اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اجازت ہے اس، لأنه إذن له في استخدامه، یہ اس کو اس کے استعمال کرنے میں اجازت دینا ہے۔ اور اس جملے سے بھی داری لک سکنا، کہ میرا گھر تیرے لیے ہے رہائش کا طور پر، کیونکہ اس کا مطلب ہے سکناہا لکا، اس کی رہائش تیرے لیے، تو یہ بھی عاریتاً دے رہا ہوتا ہے۔ وَدَارِي لَكَ عُمْرَا سُكْنَا، میرا گھر تیرے لیے ہے عمر بھر رہائش کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس لِأَنَّهُ جَعَلَ سُكْنَاهَا لَهُ مُدَّةَ عُمْرِهِ، کیونکہ اب اس نے اس جملے کے ذریعے سے اس گھر کی رہائش کو اس آدمی کے لیے اس کی عمر بھر کے لیے کر دیا، یعنی رہائش عمر بھر کے لیے تیرے لیے ہے، تو یہ بھی عاریت ہے۔ اور اس نے اپنا قول سکنا، اپنے قول لاکا کی تفسیر بنایا، چونکہ نا داری لاکا، میرا گھر تیرے لیے ہے، اب لاکا سے کیا مراد، ہمیشہ بھر کے لیے تجھے دے دیا، ہبہ ہو گیا۔ سکنا اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ رہائش کے اعتبار سے تیرے لیے ہے، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ، کیونکہ لاکا کا لفظ تملیک منافع کا احتمال بھی رکھتا ہے، جس طرح کہ تملیک عین کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ گھر تیرا ہو گیا، رہائش کے لحاظ سے بھی تیرا ہو سکتا ہے، ذات کے لحاظ سے بھی تیرا ہی ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے۔ فَحُمِلَ عَلَيْهِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ، لاکا میں جب دونوں احتمال تھے تو آخری لفظ جو ہے سکنا، تو اس سکنا کے دلالت کرنے کی وجہ سے اس کو محمول کیا گیا تملیک منافع پر، کہ رہائش کے طور پر دے رہا ہوں، ذات کے طور پر نہیں دے رہا۔ قال وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ، ایک ہوتا ہے معیر، ایک ہوتا ہے مستعیر، ایک ہوتا ہے شے مستعار۔ میں نے موٹر سائیکل عاریتاً دی حذیفہ کو، میں معیر ہوں، حذیفہ مستعیر ہے، اور وہ موٹر سائیکل شے مستعار ہے۔ میں معیر عاریت پر دینے والا، مستعیر عاریت پر لینے والا، کیونکہ باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے۔ تو وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ، معیر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عاریت میں جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے، الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاتٌ، دی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، ترجمہ کر رہا ہوں، الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، دی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاتٌ، اور مانگی ہوئی چیز واپس پہنچائی جائے گی۔ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ تُمْلَكُ شَيْئًا فَشَيْئًا، یہ منافع ہے، ہمارے منافع لکھا ہوا غلط ہے، اور اس وجہ سے بھی جو منافع ہوتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ملک میں آتے رہتے ہیں اپنے پیدا ہونے کے اعتبار سے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے جیسے منفعت پیدا ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی ملک میں آتی چلی جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو گھر میں نے رہائش کے لیے دیا ہوا ہے، ہر لمحے اس میں رہنے کی منفعت پیدا ہو رہی ہے کہ اب اس لمحے بھی اس گھر میں رہ سکتے ہیں، اگلے لمحے بھی اس گھر میں رہ سکتے ہیں، جیسے جیسے وہ لمحے میں منفعت پیدا ہو رہی ہے، آدمی اس میں بیٹھ کر رہ رہا ہے تو وہ اس منفعت کا مالک بھی ہوتا جا رہا ہے۔ فَالتَّمْلِيكُ فِي مَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبْضُ فَصَحَّ الرُّجُوعُ عَنْهُ، جہاں تک تملیک کی بات ہے ان منافع میں جو منافع ابھی تک پے ہی نہیں گئے، تو لم يتصل به القبض، جو منافع ابھی تک نہیں پے گئے، قبضہ بھی ان کے ساتھ متصل نہیں ہوا۔ دیکھو منافع میں ملک حاصل ہوتی ہے
منافع میں ملک حاصل ہوتی ہے ان منافع کو حاصل کرنے کے ساتھ ان کے پیدا ہونے کے بعد، یعنی منفعت پیدا ہو جاتی ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ کو اس چیز پر جب قبضہ ہوتا ہے تو آپ کو اس کی منفعت حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ آسان سی بات ہے، موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کی منفعت اس سے بھی آسان مثال، میں نے آپ کو کرسی دی ہے عاریۃً، آپ کرسی کو، میں کو سادہ سے سادہ مثال دے رہا ہوں، کرسی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے اس کو عاریۃً استعمال کرنا ہے، ہر لمحے میں کرسی کے اوپر بیٹھنے کی منفعت پیدا ہو رہی ہے، تو جب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی مثلا ادھر منفعت پیدا ہوئی، آپ نے اس منفعت پر قبضہ کر لیا، یعنی آپ وہاں بیٹھ گئے، تو گویا کہ آپ اس منافع کے مالک ہو گئے نا، تو جو منافع پیدا ہوتے جائیں گے اور تو آپ کا ان پر قبضہ ہوتا جائے گا، اور قبضہ ہونے کی وجہ سے آپ ان منافع کے مالک ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ جو منافع ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی اگلے منٹ والے جو ہیں منافع، تو ان پر آپ کا بھی قبضہ بھی نہیں ہوا، جب آپ کا ان پر قبضہ نہیں ہوا تو آپ ابھی تک ان منافع کے مالک بھی نہیں ہوئے۔ سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اب دیکھو، فالتملیک فیما لم یوجد، بہرحال تملیک ان منافع میں جو منافع ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، موٹر سائیکل کرسی کے اوپر اگلے منٹ کا بیٹھنا، جو ابھی وہ منٹ آیا بھی نہیں ہے، جو منافع ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لم یتصل به القبض، تو ان منافع کے ساتھ ابھی تک قبضہ بھی نہیں ملا نا، جب ان کے ساتھ ابھی قبضہ نہیں ملا تو پھر ان کی تملیک بھی معیر نے مستعیر کو نہیں دی، جب تملیک نہیں دی فصح الرجوع عنہ، تو پھر اب ان اگلے منافع سے رجوع کرنا بھی درست ہے۔ عما لم یوجد، جو منافع ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ان پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا، جب قبضہ نہیں ہوا تو ان منافع کی تملیک آپ کو نہیں ہوئی، آپ ان منافع کے مالک نہیں ہوئے، جب آپ ان منافع کے مالک ہی نہیں ہوئے، منافع ہیں ہی معیر کے، تو معیر جب چاہے واپس لے لے، آپ کی ملک میں تو دیے نہیں کہ یہ اعتراض پیدا ہو کہ اس کی ملک میں دے کر پھر واپس کیوں لے رہے ہو، تو فصح الرجوع عنہ، لہذا وہ منافع جو ابھی تک نہیں پائے گئے ان سے رجوع درست ہے، لأن التملیک لا یکون الا فی الموجود، نظر آ رہا ہے بے نصور؟ کیونکہ تملیک تو ابھی ان میں آئی ہی نہیں ہے جو چیز موجود نہیں ہوئی، جب تملیک نہیں آئی تو مستعیر ان کا مالک نہیں ہوا، جب مالک نہیں ہوا تو میں واپس کر سکتا ہوں عاریت والی چیز، اعتراض تو تب ہوتا کہ وہ مالک بن گیا ہے تو پھر اس کی ملک میں آنے کے بعد میں نے چیز کیوں واپس لی ہے۔ سمجھ گیا اس مسئلے کو؟ آگے، والعاریۃ امانۃ، اور جو اجارہ ہوتا ہے اس میں تملیک کے منافع ہو جاتے ہیں مہینے کے اینڈ تک کے لیے، جب مہینے کے اینڈ تک اجارہ کرتے ہیں، جب تملیک کے منافع ہوتے ہیں تو پھر آدمی واپس نہیں لے سکتا کسی کو مالک بنانے کے بعد، اس میں تملیک کے منافع ہوتے ہیں جیسے جیسے پیدا ہوتا جاتا ہے۔ والعاریۃ امانۃ ان ہلکت من غیر تعد، عاریت والی چیز، عاریت سے مراد شے مستعار ہے، یہاں شے مستعار امانت ہوتی ہے اگر ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے، تو امانت ہوتی ہے، اگر وہ ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے تو ضامن نہیں ہوتا۔ ان ہلاکت من غیر تعد لم یضمن، میں نے اس کو کرسی دی، آسان مثال ہے، آپ کو سمجھنا آسان ہے کہ اس کا منفعت کا پیدا ہونا، اس پر قبضہ کرنا، اس کا مالک بننا، کرسی میں نے دی استعمال کرنے کے لیے، آپ کرسی لے گئے، تو اگر آپ کی تعدی کے بغیر وہ ہلاک ہو گئی ہے آپ ضامن نہیں ہوگی۔ مثلا کرسی پڑی تھی اور کرسی پڑھنے کے وہاں پڑی تھی، خدا نہ خواستہ زلزلہ ہے، کوئی چیز ایسی آئی تو وہ ٹوٹ گئی، کرسی پڑی تھی، گھر کے اندر کوئی آگ لگ گئی جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، جس کی وجہ سے کرسی بھی جل گئی جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں، آپ گھر کی اور چیزیں بھی جل گئی، آپ کی تعدی کے بغیر وہ ہلاک ہو گئی ہے تو آپ پر اس کا ضمان نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر آپ موٹر سائیکل لے کر گئے، گاڑی لے کر گئے، آپ نے اس کی پوری حفاظت کی، جہاں کھڑا کرنا تھا اس کو لاک لگایا، اور جیسے آدمی اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں ویسے حفاظت کر کے آپ اندر دکان میں گئے، واپس ہے پوری کار ہی چوری ہو چکی ہے، آپ کی تعدی کے بغیر ہے تو آپ ضامن نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہی ہے، اس کی کوتاہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تالا نہ لگائے یا ایسی جگہ کھڑی کر کے جائے کہ جہاں اس کو کھڑی کرنا ہی گویا کہ ہلاکت میں ڈالنا تھا، کوئی غیر محفوظ سی جگہ ہے وہ، کہ آپ کی اپنی گاڑی ہوتی تو آپ وہاں کھڑی نہ کرتے، رات کے ٹائم میں آپ نے گاڑی باہر کھڑی کر دی گلی میں ہی، اس کی حفاظت نہیں کی، الا یہ کہ سارے لوگ کھڑی ہی گلی میں کرتے ہوں جیسے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ نے اگر خود تعدی نہیں کی تو ہلاک ہوگی، آپ ضامن نہیں ہوں گے۔ وقت اچھا آگے امام شافعی فرماتے ہیں نہیں ضامن ہوگا، لأنه قبض مال غیره لنفسه لا عن استحقاق، کیونکہ مستعیر نے قبضہ کیا ہے غیر کے مال پر اپنی ذات کے نفع کے لیے، لا ان استحقاق، کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی استحقاق کی وجہ سے چیز پر قبضہ کیا ہے کہ میرا حق بنتا تھا، ایسا نہیں ہے، بس اس نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے قبضہ کر لیا، جب اپنی ذات کے فائدے کے لیے قبضہ کیا ہے تو ضامن ہوگا، بھائی اپنا نفع اٹھا رہا تھا۔ والإذن ثبت ضرورت الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه، یہ ایک اشکال کا جواب ہے، امام شافعی پر اعتراض ہوتا ہے جس اعتراض کا ذکر نیچے حاشیہ نمبر 16 میں ہے،
اشکال یہ وہو ان القبضہ بالاذن لا یوجب الضمان، جب کسی کی اجازت سے کسی چیز پر قبضہ ہو جائے تو یہ قبضہ بالاذن تو موجب ضمان نہیں ہوتا۔ جب اس نے میری کرسی پر قبضہ کیا ہوا ہے تو میری اجازت سے کیا ہوا ہے، تو قبض بالاذن تو موجب ضمان نہیں ہوتا، تو آپ اس کو موجب ضمان کیوں قرار دے رہے ہیں؟ وہ جواب دے رہے ہیں والاذن ثبت ضرورت الانتفاع، اجازت ثابت ہوئی ہے نفع اٹھانے کی مجبوری کی وجہ سے، کہ اگر وہ اجازت مجھے نہ دے، مستعیر کہتا ہے کہ اگر معیر مجھے اجازت نہ دے تو میں نفع کیسے اٹھاؤں گا؟ نفع بھی تو میں نے اٹھانا ہے، اس نفع اٹھانے کی مجبوری کی وجہ سے اجازت ثابت ہوئی ہے، فلا یظہر فیما وراءہ، اس ضرورت کے آگے بڑھ کر، اس ضرورت سے علاوہ، اس ضرورت کے علاوہ یہ ثابت نہیں ہوگی۔ ضرورت ہے نفع اٹھانا، نفع اٹھانے تک آپ کو اجازت ہے، نفع اٹھانے سے آگے چیز ٹوٹ گئی، چیز تباہ ہو گئی، اس کی تو اجازت نہیں تھی، نفع تک اجازت تھی۔ ولہذا، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اس نے غیر کے مال پر قبضہ کیا وہ اپنی ذات کے منافع کے لیے، اسی وجہ سے جو عاریت والی چیز ہوتی ہے وہ واجب الرد ہوتی ہے، واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کی چیز ہے نا، جب دوسرے کی چیز آپ نے لی ہوئی ہے اپنے فائدے کے لیے تو آپ کو واپس کرنی پڑتی ہے۔ وَصَارَ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى الصَّوْمِ الشِّرَائِي، یہ ایسے ہو گیا جیسے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے آپ نے کسی کی چیز اٹھائی ہوتی ہے، اپنے نفع کے لیے اٹھائی ہوتی ہے، یار میں دیکھتا ہوں چیز پسند آتی ہے نہیں آتی ہے، اب اپنے نفع کے لیے اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہ آپ سے ہلاک ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ضمان دے۔ یہاں بھی آپ اپنے نفع کے لیے ایک چیز لے کر کھڑے ہوئے تھے، پھر ہلاک ہوگی تو ضمان دینا ہوگا۔ وہ علانا ہماری دلیل، ہم کہتے ہیں ضامن نہیں ہوگا۔ ان لفظ لا ينبئ عن التزام الزمان، خود لفظ عاریت یہ التزام زمان کی خبر نہیں دیتا، یعنی لفظ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس پر زمان آنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ لأنه لتملیک المنافع بغیر عوض او لإباحة المنافع بغیر عوض، اس کی دو تعریفیں نا، یا ہم اس کو تملیک منافع کہتے ہیں یا ہم اباحت منافع کہتے ہیں حنفیہ، تو ہم کہتے ہیں یہ تملیک منافع کے لیے آتا ہے بغیر عوض کے، یا اباحت منافع کے لیے آتا ہے۔ اور والقبض لم یقع تعدد، جب یہ تملیک منافع کے لیے آتا ہے بغیر عوض کے، اس نے خود منفعت کا مالک بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا عوض آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا، تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ والقبض لم یقع تعدیا، نیچے لکھا انما یوجب القبض الضمان اذا وقع تعدیا، اور قبضہ تب ضمان کو واجب کرتا ہے جب تعدی ہو، اور یہاں والقبض لم یقع تعدیا لکون معذورا فیہ، اور قبضہ یہاں تعدی واقع نہیں ہوا اس لیے کہ اس قبضے کی تو اجازت تھی، قبضہ اس کی اجازت سے تھا، تو لہذا قبضہ کرنے کو ہم یہ نہیں کہتے اس نے دوسرے کی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے لہذا اب اس کی طرف سے تعدی ہوگی۔ والاذن، امام شافعی کا جواب وہ فرماتے تھے نا والاذن ثبت ضرورت انتفاع فلا يظهر فيما وراءه، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں اذن اگرچہ ثابت ہوئی ہے انتفاع کے لیے، ٹھیک ہے، اذن کا ثبوت اسی لیے تھا اب یہ کرسی سے تو نفع اٹھا لے، آگے اس کو ہلاک کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی، اگرچہ اذن کا ثبوت انتفاع کے لیے تھا لیکن فہو ما قبضہ الا لانتفاع، تو لہذا اس نے قبضہ اس چیز پر نہیں کیا مگر انتفاع کے لیے، فلم یقع تعدیا، جب اس کا قبضہ تھا ہی انتفاع کے لیے تو اس نے تو اس پر کوئی تعدی نہیں کی، صرف انتفاع ہی کیا ہے، جب وہ قبضہ تعدی شمار نہیں ہوا تو ضابطہ یہ ہے کہ جب تک تعدی نہ ہو سے تک زمان نہیں آتا۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ رَدُّ مُؤْنَةً، اور واپسی شے مستعار کی واپسی واجب ہوتی ہے، مستعیر نے جس شے مستعار پر قبضہ کیا ہوا تھا اس شے کو واپس کرنا لازم ہوتا ہے خرچے کی وجہ سے، یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے، نیچے دیکھو حاشیہ، جواب عن قول شافعی، وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ ان قبضہ یوجب زمان رد حال قیام العین لنقض القبض فیوجب زمان القیمت حال ہلاکی کالغصب، فاجاب بان زمان رد علیہ انما وجب، فاجاب بان زمان الرد علیہ انما وجب لان منفعة القبض حصلت للمستعیر كنفقة المستعار فانها على المستعیر لا لنقض القبض حتى یوجب الزمان۔ یہ لمبا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو اسی سے بات واضح ہو جائے گی۔ یہ جو مستعیر ہے آدمی حذیفہ، اس پر واجب ہے کہ شے مستعیر مجھے واپس کرے، اس پر لازم ہے خرچے کی وجہ سے۔ خرچے کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات واپس پہنچانے پر خرچہ آتا ہے، چیز واپس پہنچانی پڑے گی، اس پر خرچہ آتا ہے، اور خرچہ مستعیر کے ذمہ ہوتا ہے، اور یہ واپسی کا وجوب مستعیر کا قبضہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ دراصل بات سر یہاں پیش آتی ہے
کہ جب ہم آپ سے اس چیز کو واپس کراتے ہیں تو کیا اس لیے واپس کرا رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز پر مستعیر کا جو قبضہ ہو گیا تھا اس قبضے کو توڑوانے کے لیے واپس کرایا جا رہا ہے؟ جب کسی کا قبضہ توڑوانے کے لیے چیز واپس کرائی جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ چیز جب تک اس کے قبضے میں ہو وہ موجب زمان ہوتی ہے۔ آپ اس کی غاصب کی مثال لیں، غاصب نے کسی آدمی کی چیز اٹھا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غاصب کو کہتے ہیں کہ چیز واپس کر، اپنا قبضہ اس پہ توڑ، اور جو مالک کا قبضہ ہے اس کا قبضہ اس پر ثابت کرا، لہذا وہ چیز واپس کر۔ تو جب ہم غاصب سے چیز واپس کراتے ہیں اس کا قبضہ توڑوانے کے لیے، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا قبضہ نہیں ٹوٹتا اس وقت تک اگر وہ چیز اس کے پاس ہے اور ہلاک ہو گئی تو ضمان آتا ہے۔ یہاں بھی تو ہم کہتے ہیں کہ مستعیر کے اوپر لازم ہے کہ چیز واپس کرے، جیسے غاصب پر چیز کو واپس کرنا لازم ہے، غاصب پر چیز واپس کرنا لازم ہے، تو غاصب سے چیز واپس لیتے ہوئے گویا کہ اس کا قبضہ توڑوایا جا رہا ہوتا ہے، اور قبضہ ٹوٹنے سے پہلے اگر وہ چیز اس کے پاس ٹوٹ جاتی ہے تو اس پر ضمان آتا ہے۔ تو شے مستعار کے بارے میں بھی ہم نے یہی کہا ہوا ہے کہ مستعیر پر لازم ہوتا ہے کہ چیز واپس کرے، جب غاصب کی طرح مستعیر پر بھی واپسی چیز کی لازم ہوتی ہے تو اس کو ہم غاصب کی طرح کریں گے، اور غاصب کا حکم یہ ہے کہ چیز قبضہ توڑوانے کے لیے واپس لی جاتی ہے اور قبضہ ٹوٹنے سے پہلے چیز ہلاک ہو تو ضمان ہوتا ہے، لہذا مستعیر پر بھی جب تک چیز واپس نہیں ہوئی اس کا قبضہ ہے، تو ابھی تک قبضہ نہیں ٹوٹا، چیز اس کے پاس تھی تو اس پر بھی ضمان آنا چاہیے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب اس کا جواب دیں، وہ فرماتے ہیں انما وجب رد مؤنۃ، واپسی واجب ہوئی ہے خرچے کی وجہ سے، کا نفقۃ المستعار، جیسے مستعار کا نفقہ یہ بھی مستعیر پر ہوتا ہے نہ کہ نقد قبض کی وجہ سے۔ جواب یہ ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ واپسی اس پر لازم ہے مستعیر پر، آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ واپسی لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا قبضہ توڑوانے کے لیے واپسی لازم ہے، جیسا کہ غاصب کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ نہیں، یہ واپسی اس پر واپس کرنا اس لیے لازم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس چیز کو واپس کرنے میں خرچہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں خرچہ اس پر پڑنا چاہیے، خرچہ اس پر پڑنا چاہیے، اس کی ہمارے پاس نظیر بھی ہے کہ اس چیز کا خرچہ مستعیر برداشت کرتا ہے، کا نفقۃ المستعار، جیسے شے مستعار کا خرچہ، وہ مجھ سے لے کر گیا غلام، اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ مستعیر کھلائے گا، وہ لے کر گیا مجھ سے بیل، تو اس بیل کا خرچہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا، تو مستعار کا خرچہ مستعیر پر ہوتا ہے، لہذا اس کو واپس کرنے کا خرچہ بھی جو شے مستعار پر آئے گا واپس کرنے میں وہ بھی اسی پر ہوگا۔ تو مستعیر کو یہ کہنا کہ تیرے پر چیز کا واپس کرنا لازم ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا خرچہ چونکہ اس کے ذمہ اس خرچے کو یہ برداشت کرے اور واپس کرے۔ اس چیز کی واپسی اس پر لازم قرار دینا اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی قبضہ کر رکھا ہے اور ہم قبضہ توڑوا رہے ہیں، اور قبضہ توڑوانے کی وجہ سے ہم اس کو غاصب کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور غاصب پر چونکہ ضمان ہوتا ہے اس پر بھی ضمان ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھو، اسی لیے کہ لا لنقض القبض، قبضہ توڑوانے کے لیے اس پر واپسی واجب نہیں ہوتی، انما وجب رد مؤنۃ، واپسی واجب ہوتی ہے خرچے کی وجہ سے کہ خرچہ وہ اٹھائے گا، کیونکہ خرچہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، بعد وہ چیز واپس پہنچانے میں خرچہ آتا ہے نا، تو خرچہ وہ اٹھائے گا۔ اب دیکھو، انما وجب رد مؤنۃ، واپسی واجب ہے خرچے کی وجہ سے، جیسا کہ کا نفقۃ المستعار، جیسا کہ مستعار کا خرچہ کہ وہ مستعیر پر ہوتا ہے، لا لنقض القبض، قبضہ توڑنے کی وجہ سے واپسی واجب نہیں کرائی جا رہی کہ آپ اس کو غاصب پر قیاس کر کے اس پر ضمان لازم کرنا شروع کر دیں۔ سمجھ تم؟ والمقبوض علی صوم شراء، ایک امام شافعی نے یہ کہا تھا نا کہ مقبوض علی صوم شراء کی طرح ہو گیا، ہم نے کہا مقبوض علی صوم شراء یہ تو مضمون ہوتا ہے عقد کی وجہ سے، لأن الاخذ فی العقد، کیونکہ عقد میں شروع ہو جانا، یہ انا قسم ہے، لہو حکم العقد، یہ لہو اس کی خبر ہے، کیونکہ عقد میں شروع ہو جانا اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو عقد کا حکم ہوتا ہے۔ جب اس نے صوم شراء کی تو گویا کہ اس نے شراء کر لی، عقد میں شروع ہو جانے کا حکم عقد کا ہوتا ہے، جو جس طرح شراء کرنے کی صورت میں ضمان آ جاتا ہے، میں نے اگر کسی سے کوئی چیز خرید لی ہے، خریدنے کے بعد اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا ضمان میرے اوپر ہوگا، تو اس طرح عقد میں شروع ہو جانا اس کا حکم بھی وہی ہے جو عقد کا ہوتا ہے، علی ما عرف فی موضعہ، جیسا کہ اپنے مقام پر یہ بات پہچانی جا چکی ہے کہ عقد میں شروع ہونا اس کا عقد کا حکم ہوتا ہے۔ اچھا، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ، وہ آسان ہے، مستعیر حذیفہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس نے جو چیز عاریۃً لیا اس کو آگے اجرت پر دے دے، اجارے پر دے دے۔ مثلا مجھ سے اس نے لیا ہے موٹر سائیکل، وہ مجھ سے موٹر سائیکل لے جا کے دینا یار 2-4 گھنٹے کے لیے، آگے رینٹ پہ چلانے شروع کر دیے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ آجَرَهُ فَعَتِبَ ضَمِنَ،
اگر اس نے آگے اس کو اجرت پر دے دی، پھر اگلے آدمی سے چاہے بلا تعدی ضائع ہوئی چاہے یا بے تعدی ضائع ہوئی، عاطبہ ای ہلاکہ، آگے اس جس آدمی کو اس نے اجارے پر دی تھی، مستاجر جو ہے اگلا آدمی، اس سے اگر ہلاک ہوگی تو اب حذیفہ ضامن ہوگا، لأن الاعارۃ دون الاجارۃ، کیونکہ اعارت اجارہ سے ہٹ کر ہوتا ہے، اعارہ اور ہے اور اجارہ اور ہے، لأن الاجارۃ عقد لازم دون الاعارۃ، اجارہ عقد لازم ہوتا ہے اور اعارہ عقد لازم نہیں ہوتا، تو یہ اس کے علاوہ ہے، اس کا غیر ہے۔ والشیء لا يتضمن ما هو فوقه، اور جو شیء ہوتی ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو لازم نہیں ہوتی۔ اعارہ کا ترجمہ یہاں کم کرنا چاہیے، اعارہ اجارے سے کم درجے کی چیز ہے، اور چیز اپنے سے اوپر والے کو لازم نہیں ہوتی، اجارہ اوپر کا درجہ ہے اور اعارہ نیچے کا درجہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ چیز اپنے سے اوپر والے کو بھی متضمن نہیں ہوتی اور اپنے سے برابر والے کو بھی متضمن نہیں ہوتی۔ والشیء لا يتضمن مثلہ والشیء لا يتضمن ما هو فوقہ والشیء يتضمن ما دونہ، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں شیء اپنے سے اوپر والے کو متضمن نہیں ہوتی، چونکہ اجارہ اس سے ما فوق ہے، اس لیے اس کو متضمن نہیں ہوگی، اعارہ سے اجارہ ثابت نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ لَوْ صَحَّنَاهُ لَا يَصِحُ إِلَّا لَازِمًا، اگر ہم اس عقد اجارہ کو درست بھی کر دیں، عقد اجارت المستعیر، مستعیر نے جو آگے عقد اجارہ دیا، ہم کہیں یہ ٹھیک ہے، لا يصح الا لازما، تو یہ عقد اجارہ تو لازم بن کر صحیح ہوگا نا، چونکہ عقد اجارہ تو ہوتا ہی لازم ہے، عقد اعارہ لازم نہیں ہوتا، کسی وقت بھی معیر واپس لے سکتا ہے، عقد اجارہ لازم ہوتا ہے، لأنه حينئذ يكون بتسلیط من المعیر، کیونکہ اس وقت یہ معیر کی طرف سے قدرت دینے کی وجہ سے ہوگا۔ وفی وقوعه لازما زیادت ضرر بالمعیر، اور اس کو لازم واقع ہو جانے میں معیر کا ایک اضافی نقصان ہے۔ جب یہ آگے حذیفہ کسی کو دے گا اجارے پر، وہ عقد لازم ہو جائے گا، مثلا اس نے اگلے آدمی کو 6 گھنٹے کے لیے موٹر سائیکل رینٹ پر دے دی اور مجھ سے عاریتاً مانگ کر گیا تھا، اس طرح جب اس کو آگے اجارے پر دے دی اور اجارہ عقد لازم ہو گیا، 6 گھنٹے سے پہلے موٹر سائیکل اسے نہیں لے سکتا، تو اس میں نقصان ہے معیر کا، کیسے؟ لسد باب الاسترداد الی انقضاء مدت الاجارتی، کیونکہ اب میرے لیے معیر کے لیے چیز کو واپس لینے کا دروازہ بند ہو گیا ہے جب تک اگلی مدت اجارہ 6 گھنٹے پورے نہیں ہوتی، جبکہ معیر کو تو اختیار تھا کہ جب چاہے واپس لے لے، اب واپس لینے کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا ہے جب تک اگلے کی مدت پوری نہیں ہوتی، تو یہ اضافی نقصان ہے۔ فَأَبْطَلْنَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ، لہذا ہم نے عقد اجارہ ہی باطل کر دیا۔ فَإِنْ آجَرَهُ ضَمِنَهُ حِينَ سَلَّمَهُ، اگر مستعیر نے اس کو آگے اجارے پر دے بھی دیا تو جس وقت اس نے اس کو چیز سپرد کی تھی اجارے کے لیے اسی وقت ہی ضامن ہو جائے گا، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَنَاوَلِ الْإِجَارَةَ الْعَارِيَةُ كَانَ غَصْبًا، جب عاریت اس اجارہ کو شامل ہی نہیں تھی تو پھر لہذا یقیناً یہ غصب شمار ہو جائے گا، اس نے غصب کی ہے، اور غصب کی زمان آتا ہے۔ وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَأْجِرَ، اس نے آگے جا کے موٹر سائیکل توڑ دی، موٹر سائیکل کا نقصان کر دیا، اب معیر چاہے تو مستاجر کو ضامن بنا دے، یعنی حذیفہ نے آگے جس کو عاریتاً دی تھی، مثلا اس نے آگے مشہود کو دی تھی، یہ چاہے تو اسی کو ضامن بنا دے، اور کیوں کہ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے نفع کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب اصل مالک کی اجازت کے بغیر اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے نفع کے لیے قبضہ کر لیا تھا، تو پھر مالک کہے گا کہ میری اجازت کے بغیر قبضہ کیا، مجھے ضمان دے۔ ثم ان ضمن المستعیر لا يرجع الى المستاجر، اگر معیر نے مستعیر کو ضامن بنا دیا تو پھر وہ لا يرجع الى المستاجر، تو پھر وہ مستاجر پر رجوع نہیں کر سکتا، کیوں؟ لأنه ظاہر انه آجر، آگے ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے مالا کا، یہ غلط ہے، آجر ملک نفسی، لأنه ظاہر انه آجر ملک نفسی، کیونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی زمان دینے کی وجہ سے، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مستعیر نے اپنی ذات کی ملک اجرت پر دی ہے، کیونکہ جب آدمی ضامن بن جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے، جب مالک بن جاتا ہے تو اپنی مملوکہ چیز آگے اجارے پر دی ہے۔ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ، اور اگر اس معیر نے مستاجر کو ضامن بنائے، یرجع علی المواجر، تو وہ مؤاجر پر رجوع کر سکتا ہے۔ دیکھو اگر مستعیر پر ضامن بنایا تو مستعیر مستاجر پر رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر معیر نے مستاجر کو ضامن بنایا تو مستاجر مستعیر پر رجوع کر سکتا ہے۔ اذا لم يعلم المستاجر انه كان عاریۃ فی یدہ، یہ اس وقت ہے جب مستاجر کو اس کا پتہ نہ ہو کہ یہ چیز اس کے ہاتھ میں عاریۃً تھی، یہ رجوع کر سکتا ہے، کیوں؟ دفعا لضرر الغرور، دھوکے کے نقصان کو دور کرنے کے لیے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ بخلاف ما اذا علم، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس کو پتہ ہو، جب مستاجر کو پتہ ہو کہ یہ موجر کے ہاتھ میں عاریت تھی
اس صورت میں رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب اس کی طرف سے دھوکہ نہیں پایا گیا۔ یہ بات حاشیے میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ وَلَهُ أَن يُعِيرَهُ إِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، یہ بالکل آسان ہے۔ جو چیزیں آپ دیتے ہیں نا، یا تو وہ مستعمل کے اختلاف سے ان میں بھی فرق پڑتا ہے، یا مستعمل کے اختلاف سے، مستعمل کے بدلنے سے ان چیز میں فرق پڑتا ہے۔ ایک چیز میں نے آپ کو دی ہے موٹر سائیکل۔ موٹر سائیکل کو استعمال کرنے والے، گاڑی کی مثال لیں، کار ہے، کار کو استعمال کرنے والے انسان کے بدلنے سے کار پر فرق پڑتا ہے۔ اگر چلانے والا ماہر ہوگا تو کار کا نقصان کوئی نہیں، اگر اناڑی ہے تو کار کا نقصان کرے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ استعمال کرنے والا بدلتا بھی رہے تو چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مثال مکان کے اندر رہنا ہے، کمرے میں بیٹھنا ہے، تو وہ جو بھی بیٹھ جائے، بیٹھنے والے سے تو مکان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس چیزوں میں چیزیں دو قسم کی ہیں، وہ جو ہیں جو مستعمل کے بدلنے سے ان چیزوں پر فرق پڑتا ہے، جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے دینا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مستعمل کے بدلنے سے چیز پر فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اگر دے دیا مکان خالد کو کہ تو مکان میں رہے، تو خالد نے اگر بالفرض کسی اور کو آگے آریتن دے دیا تو اس مکان میں رہ لے، تو کوئی فرق تو نہیں پڑا مکان میرے میں۔ لیکن اگر میں نے خالد کو دیا ہے میری کار تو چلا کر لے کر جا چنو تک، اور اس نے کسی ناڑی کو پکڑا دی، تو اس مسئلے میں فرق پڑ جائے گا، وہ کسی اور کو پھر نہیں دے سکتا۔ تو چیز خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں وَلَهُ أَن يُعِيرَهُ، اب دیکھو یہ دو قسمیں ہوگی نا، مستعمل کے بدلنے سے چیز پر فرق پڑتا ہے، مستعمل کے بدلنے سے چیز پر فرق نہیں پڑتا۔ اگر مستعمل کے بدلنے سے چیز پر فرق نہ پڑتا ہو تو جس کو میں نے استعمال کرنے کے لیے آریتن دی ہے وہ آگے کسی اور کو بھی استعمال کرنے کے لیے آریتن دے سکتا ہے، چونکہ چیز اپنے مادون کو متضمن ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے چیز پر فرق پڑتا ہے تو وہ پھر آگے کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے آریتن نہیں دے سکتا۔ میں نے کار اس کو دی، وہ کار کسی اناڑی کو آگے نہیں دے سکتا آریتن۔ میں نے کمرہ اس کو بیٹھنے کے لیے دیا، وہ کسی اور کو بھی بیٹھنے کے لیے دے سکتا ہے۔ اب دیکھو وَلَهُ، مستعیر کو یہ حق حاصل ہے أَن يُعِيرَهُ إِذَا كَانَ، کہ وہ اسی چیز کو آگے آریتن پر دے دے جب وہ چیز مستعمل کے بدلنے سے اس میں کوئی فرق نہ آتا ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ عَلَىٰ مَا بَيَّنَا مِن قبل، کیونکہ یہ تو اباحت منافع ہے، تملیک منافع نہیں ہے، اور اباحت میں آپ کو پتہ ہے نا آگے کسی کو نہیں دے سکتا ہوتا۔ وَالْمُبَاحَ لَهُ، یہ ایک ہی لفظ ہے، مباح لہو، جیسے ہم کہتے ہیں مقفول لہو، یعنی یہ غلطی نہ کرنا کہ مباح کو مبتدا بناؤ، لہو کو آگے چلا دو، خبر کے بنا دو۔ مباح لہو یہ پورا مبتدا ہے، اور جو مباح لہو ہوتا ہے لا یملک الاباحہ، وہ اباحت کا مالک نہیں ہوتا، یعنی جس چیز کے لیے اباحت کر دی گئی وہ مباح لہو شخص ہے، وہ مباح لہو آگے اباحت کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے یعنی کون سی بات کہ یارہ اباحت ہوتا ہے، منافع تو ملک کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ معدوم ہوتے ہیں۔ اب منافع کسی کی ملک میں نہیں دے سکتے کہ وہ آگے کسی اور کی ملک میں دے، منافع تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، معدوم ہے تو ملک میں کیسے آ گئے؟ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ، اگر منافع موجود نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں نہیں آتے تو امام شافعی پر اعتراض ہوتا ہے تو اجارہ میں منافع کی ملکیت کیسے منتقل کر دی جاتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں اجارہ میں ہم نے اس منافع کو موجود مان لیا مجبوری کی وجہ سے، کہ اجارے میں جب تک تملیک نہیں کرو گے تو اجارہ نہیں ہوتا، اور تملیک منافع وہاں کرنے پڑے گی، مجبوراً ہم نے وہاں تملیک منافع کر دیا، ورنہ منافع کسی کی ملک میں نہیں دیے جاتے۔ وقد اندفعت ضرورت بالاباحت ہا ہونا، اور عاریت میں تو ضرورت پوری ہو گئی اباحت سے، اجارہ میں ضرورت پوری ہوتی ہے تملیک سے، اور عاریت میں ضرورت اباحت سے پوری ہو جاتی ہے، تو تملیک کی کیا ضرورت ہے؟ ونحن نقول، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تملیک منافع ہے۔ جب تملیک منافع ہے، گھر کے استعمال کرنے کی منفعت کو میں نے اس کو مالک بنا دیا، جب خود مالک بن گیا تو اپنی مملوکہ چیز کا کسی اور کو بھی مالک بنا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تملیک منافع جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں بیان کر دیا، چنانچہ مستعیر اعارہ کا مالک ہوگا، وہ ان منافع کو آگے کسی اور کو دے سکتا ہے، جیسے موسیٰ لہو بالخدمہ، حاشیے میں دیکھو موسیٰ لہو بالخدمہ، اجاز لہو ان یعیر لتملک المنفع، تو وہ بھی آگے کسی اور کو عاریتاً دے سکتا ہے، یہاں بھی ایسے ہوگا۔ والمنافع اعتبرت قابلۃ للملک فی الاجارۃ، اور منافع کو اجارہ کے اندر ملک کے قابل بنایا گیا ہے۔ فتجعل كذلك فی الاجارۃ، جب منافع اجارہ کے اندر ملک کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی کسی کی ملک میں منافع جا سکتے ہیں، منافع میں تملیک ہو سکتی ہے، تو اعارہ میں بھی اسی طرح کر دیا جائے گا۔ وجہ ان دونوں میں کیا ہے؟ دفعا للحاجہ، وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انما لا يجوز، پھر وہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے کہ منافع کہ اگلے کو ملک حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، اب ہم نے یہ ثابت کیا نا کہ منافع کی تملیک ہوتی ہے، اگر منافع کی تملیک ہے تو جو چیز بدلنے سے آگے چیز میں فرق پڑ جاتا ہے وہاں وہ آگے کیوں نہیں دے سکتا؟ وہاں بھی تو منافع کا مالک ہو چکا تھا، پھر وہاں بھی کہو کہ آگے آریتاً دے سکتا ہے۔
وَإِنَّمَا لَا يَجُودُ فِي مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ،